بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اے بنی بیٹو اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کے، اذکرو تم یاد کرو، نعمتی نعمت یا احسان، یا میرا، التی وہ جو، انعم انعام کیا، تابشتو میں نے، علی اوپر، کم تمہارے، واؤ اور، انی بے شک نی یا متکلم میں نے، فضیلت دی، تو میں نے، کم تمہیں، اعلی اوپر، عالمین جہانوں کے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پہ کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں اور ان سے فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، جیسے کہ آپ نے سن لیا کہ اسرائیل کیوں ان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، یہ یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب تھا۔ اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، تم میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اب یہ نعمتیں اس قدر بنی اسرائیل پہ نازل ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور اکرام ہوئے ہیں کہ جس کا تصور بھی محال ہے، کیونکہ بہت زیادہ بیٹھے بٹھائے ان کو اللہ کی طرف سے دسترخوان کا آ جانا، ان کے اوپر سایہ ہو جانا، ان کو فرعون سے نجات، اور یہ ساری چیزیں آپ مختلف جگہوں پہ سورہ بقرہ میں کافی زیادہ دیکھیں گے، اور باقی قرآن کریم کے اندر بھی بالعموم کافی زیادہ ذکر آئے گا۔ تو کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ بنی اسرائیل پہ بہت زیادہ نعمتیں تھیں اور اس کے باوجود انہوں نے ناشکری کر لی۔ جب ہم مسلسل پڑھیں گے تو ایسی فیلنگز ہمیں آئیں گی کہ کیسے کیسے لوگ تھے۔ ہم حیران ہو جاتے ہیں کبھی کبھی سن کے، یہ کیسے لوگ تھے کہ اتنی نعمتیں ملی ہوئی تھی پھر بھی ناشکری کر رہے تھے اور اتنا آرام ملا ہوا تھا۔ لیکن میری پیاری بہنوں، بنی اسرائیل کو جو انعام ملے تھے وہ ایسے تھے کہ ان کو کھانا مل گیا، دسترخوان آسمان سے تیار شدہ مل گیا۔ اچھا، کیا جو بھی چیزیں تھیں نا، آج جو ہے نا، آج اس وقت ہمیں ان سے بہت زیادہ نعمتیں ایٹ اے ٹائم۔ وہ تو دعا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتے تھے، ریکویسٹ کرتے تھے، پھر وہ انعام آتا تھا، اگر وہ پھر ناشکری کر دیتے، پھر نہ مانتے تو اللہ کی طرف سے سزا بھی آ جاتی تھی۔ لیکن میری پیاری بہنوں، ہمیں بیٹھے بٹھائے بغیر کسی دوا کے، بغیر کسی نبی کے، ایسی ایسی آسائشیں، ایسی ایسی نعمتیں ملی ہوئی ہیں کہ بنی اسرائیل وہ نعمتیں دیکھ لیں تو وہ حیران ہو جائیں کہ ان لوگوں کو اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں اور یہ قوم ناشکری کر رہی ہے۔ یہ مت سوچیے گا کہ بنی اسرائیل ناشکری تھی یا بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانیاں کی، ان کو اللہ کو ناراض کیا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں ان نعمتوں کا جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے؟ میں کس کس چیز کو سامنے لاؤں اس کے لیے؟ ان کو کھانا دسترخوان پہ آتا تھا، 2 قسم کی چیزیں آتی تھیں۔ آج ہمیں بھی بیٹھے بٹھائے کھانا نہیں مل جاتا۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے ہم ہوٹل پہ جاتے ہیں، بیٹھے بٹھائے ہمارے پاس کتنی ڈشز آ جاتی ہیں، جو چیز چاہیں ہمیں مل جاتی ہے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ ایک میسیج کریں اور آن لائن ہمیں کھانا نہیں دستیاب ہو جاتا۔ ان کو اگر سائے وغیرہ تھے سارا کچھ، آج کے اے سی وہ دیکھ لیں کہ یہ روم کے اندر بیٹھ کے ان کو کیسے دسمبر کی اور اس طرح کے کس طرح ٹھنڈک اور کیسی تازہ ہوا اور سارا کچھ ان کو میسر ہوتا ہے۔ یہ پانی گھروں کے اندر، نلکوں کے اندر موجود، اور کس طرح ٹھنڈا پانی اور گرم پانی، یہ سب کچھ دیکھ لیں تو وہ تو حیران ہو جائیں کہ اتنی نعمتیں اس امت کو ملی ہیں، ان لوگوں کو، ان انسانوں کو، یہ اتنے آرام سے یہاں سے امریکہ پہنچ جاتے ہیں جہاز پہ بیٹھ کے کچھ لمحوں کے اندر، نہ کوئی تھکاوٹ، نہ کوئی چلنا، نہ کوئی جانا۔ مطلب پھر جتنا بھی کچھ کر لیں ان سے زیادہ ہماری زندگی بہت ہی آسان ہے، اس قدر آسان ہے۔ تو ہمیں بھی تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تمہیں دی ہیں، ان نعمتوں کا حق ادا کرو جو میں نے تمہیں دی ہیں۔
تو میری بہنوں، ہم نے شکر ادا کرنا ہے اپنے رب کا۔ شکر کی ایک قسم تو یہ ہے کہ ہم کہیں گے یا اللہ تیرا شکر، الحمدللہ مجھے اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں، یہ قسم ہے۔ لیکن اس سے بھی بہترین قسم کیا ہے کہ ہمارے انداز سے شکر ہو، ہمارے لہجوں میں شکر ہو، ہمارے کام کاج میں ہم وہ چیز کریں تو ہماری فیلنگز ہوں، ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، ہمارے چہرے پہ نرمی ہو، ہمیں جو اللہ نے دیا اس میں سے دوسروں کا حق نکالنا آتا ہو، دوسروں کو دینا آتا ہو، دوسروں کا احساس کرنا آتا ہو۔ ہم اپنے آپ کو افلاطون نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس بہت پیسے آ گئے، گاڑی ہے، گھر ہے، ہم بہت امیر ہو گئے، ہمارا اس میں کوئی کمال ہے۔ یہ سب رب کی نعمتیں ہیں۔ اگر کوئی دوسرا ہمارا پڑوسی آگے پیچھے کوئی بچے غریب کوئی اس طرح کے ہیں تو وہ ان کو بھی رب نے نعمتیں، یہ کچھ کمی ان کے لیے آزمائش ہے، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جن کو ہم دیکھ کے حقیر سمجھ کے اتنا اچھے طریقے سے بات نہ کریں خواتین سے کہ یہ جو اتنی بس ٹھیک ہیں، یہ نہیں اتنی پڑھی ہوئی ہیں، اتنی سمجھدار نہیں ہیں، ان سے ہم گزرتے ہوئے اسلام تک نہ کریں، یہ اچھا رویہ نہیں ہے۔ ہمیں اللہ پاک ہمیں کہہ رہے ہیں میری نعمتیں یاد کرو، میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، کس نے دی ہیں؟ میں نے دی ہیں نا، تو میری ان نعمتوں کو یاد کرو۔ بہرحال بنی اسرائیل کو اللہ پاک کیوں کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، یہودیوں سے مخاطب ہیں، تو ان کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو ان کی نارمل لائف تھی جیسے باقی تمام لوگوں کی تھی۔ تو اس لیے کہ باپ دادا جو ہوتے ہیں نا، ان کا جو ان کے اوپر اگر کوئی احسان ہوا ہے تو اولاد بھی اس میں داخل ہوتی ہے۔ باپ دادا کے کوئی نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ پہ ان کا ہی گناہ ان کو ہوگا، لیکن صرف یہ ہے کہ باپ دادا نے جو کیا ہے وہ اولاد کو سنایا جا سکتا ہے کہ تم لوگوں نے یہ کیا ہے۔ تو اللہ پاک اکثر دیکھیے گا آپ قرآن کریم میں کہ اللہ پاک اکثر بنی اسرائیل کو مخاطب فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ان کے لیے کہا جاتا ہے جو بنی اسرائیل اس وقت تھے، ان کو مخاطب کر کے مطلب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کوئی کام انہوں نے کیا ہوگا، تم نے یہ کیا تھا کیونکہ تمہارے آبا و اجداد نے کیا تھا۔ اچھا، اسی لیے اسی وجہ سے کہ 1400 سال بعد اب جو قرآن پاک میں اس آیت میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ صرف اس وقت کے اس دور کے لوگوں کو نہیں کہا گیا ہے، اللہ پاک ہمیں بھی کہہ رہے ہیں، اللہ پاک ہم سے بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ان سے کہہ رہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اچھا، کیا نعمتیں تھیں ان پہ؟ بہت زیادہ نعمتیں۔ سب سے بڑی نعمت ان پہ کیا تھی کہ ان کے پاس حق کا علم تھا اور یہ رہنما تھے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ کس طرح، مطلب جس طرح آپ نے سنا اور پڑھا اور بار بار آپ مختلف آیات کے اندر پڑھیں گے کہ یہ ایک غلام قوم بن چکی تھی بنی اسرائیل، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ان کو آگے ڈفرینٹ آیات میں آپ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ بہت زیادہ ان کے خسارے والی زندگی گزر رہی تھی۔ پھر اللہ پاک نے ان کو ایسی فضیلت عطا کی، ایسی فضیلت عطا کی کہ انبیاء در انبیاء، ایک نبی گیا نہیں دوسرا نبی آ گیا، اور پھر ان کو پورے علاقوں کے اندر، ملکوں کے اندر بادشاہت، ان کے رتبے، ان کے مرتبے سب کچھ دیا گیا۔ لیکن پھر اس قوم نے کیا کیا، یہ خیرہ امت ہو گئی تھی، سب سے بہترین لوگ ہو گئے تھے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں جہان والوں پہ فضیلت دی۔ کیا مطلب؟ کہ سب سے، کیونکہ سب سے افضل یہ لوگ تھے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے، کیونکہ ان کو ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا جو دور تھا نا، اس دور میں ان کو سب پر فضیلت تھی، ایک یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب تک یہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے رہے، جو دعوت کا کام ان کے سپر تھا وہ کام کرتے رہے، خود بھی نیکیاں کرتے رہے اور دوسروں کو بھی چلاتے رہے، تو تب تک کیا ہوا ہے کہ ان پہ انعامات، ان کی فضیلت باقی رہی ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اس وقت انہوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اور آپ کی نبوت کا انکار کر دیا، تو پھر ان کی افضلیت ختم ہو گئی۔ ان کی فضیلت اس وقت ختم ہوئی جب انہوں نے ایک دوسرا گناہ کر دیا، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو اسی مذہب پر ہیں، ہم بالکل صحیح مذہب پر ہیں، ہمیں تو نئے نبی کی ضرورت، اگر نبی نے آنا بھی تھا تو ہماری اولاد میں سے آتا، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام سے لے کے اب تک میں ہماری نسل میں سے آ رہی تھی، نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کہاں سے آ گئے؟ اس وجہ سے انہوں نے انکار کر کے یہ فضیلت والا یہ رتبہ، یہ سارا کچھ اس نے ختم کر دیا۔ یہ رتبہ کس کو ملا؟ اس کے بعد ان کا ختم ہوا تو کس کو ملا؟ خیر امت کس کو کہا گیا؟ امت محمدیہ کو۔ لیکن یہ امت محمدیہ بھی خیر امت کب تک رہے گی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، لیکن کب تک؟ جب تک تم نیکی کا حکم کرتے رہو گے اور برائی سے منع کرتے رہو گے، جب تک ہم دعوت کا کام کرتے رہو گے تو بنی اسرائیل کی طرح
طرح تمہیں بھی فضیلت حاصل رہے گی، لیکن یہ امت جب اپنا کام چھوڑ دے گی تو یہ امت بھی خیر امت کی بجائے شر امت بن جائے گی، پھر یہ بھی اپنے کام سے رہ جائیں گی، کیونکہ ان کا کام کیا تھا، سب سے زیادہ ان کو فضیلت ملی تھی، لیکن دعوت پہنچانا تب فضیلت ملی تھی، تب ان کو انعام ملتا، اور عاجزی اور محبت کا جذبہ ہونا اس میں ضروری تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، تو پھر آج کیا ہوا کہ وہ دنیا میں ان کا نام جو ہے وہ ان کی فضیلت اور رتبہ اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ اسی طرح امت محمدیہ بھی، ہم کہتے ہیں، ہم اکثر یہ بات کہہ دیتے ہیں، ہم امت محمدیہ، یہ ایک اور بات یاد رکھیں کہ یہ فضیلت اللہ پاک نے دی تھی اس لیے کہ اس وقت تک ان کے اعمال تھے، نسلی اعتبار سے کوئی اعلیٰ اور بدتر نہیں ہوتا، صرف اس وجہ سے کہ وہ بنی اسرائیل ہیں، انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، وہ گناہ کریں گے، ان کو کوئی، وہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے بیٹے کو بھی وہ پانی میں ڈبو دیا، اور کسی نبی کی بیوی بھی جو ہے وہ ہلاک ہو گئی، اور کسی کی بیوی، مطلب کس کس طرح سے 7 انبیاء کے بچوں کو یعنی کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے پھر وہ بھی ان کی نسل میں سے، ان کی اولاد میں سے، اور ان کی دینی رتبے کے اندر سے نکل گئے، تو نسلی امتیاز کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ہم اگر امت محمدیہ ہیں، صرف اس وجہ سے کہہ دیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی امت ہے، ہماری بخشش ہو جائے گی، نہیں، در بخشش کا اعمال پہ، اصلاح پہ، کوشش پہ ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے بنی اسرائیل، تم میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پہ کی ہیں، تو اس کے اندر بہت سارے انعامات، اور مسلسل آپ کچھ آیات میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے وہ نعمت، وہ نعمت ہم لوگ اس پہ پڑھیں گے، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دی، تو یاد رکھنے والی عملی زندگی سے تعلق ہمارا یہ ہے کہ ہم نے غور کرنا ہے۔ ایک دن آج ہم سب اپنا محاسبہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں کون کون سی نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ یہ جسمانی نعمتیں، چلو ان کو ہم لوگ اکثر ریئلائز بھی کر لیتے ہیں کہ آنکھیں، ناک، کان اللہ پاک نے دیا ہے، بولنے، سننے، سمجھ، صلاحیت دی ہے، علم دیا ہے، یہ سب کچھ، مال کو بھی ہم تھوڑا کر لیتے ہیں، لیکن باقی چھوٹی چھوٹی بیٹھے ہوئے ہمارا کام کوئی اور عورت آ کے کر کے چلی جا رہی ہے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، کسی بعض لوگ بہنیں کہہ رہی ہوں گی کہ ہمیں یہ سہولتیں حاصل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بہت ساری سہولتیں ہوں گی، پھر بھی غور کریں تو اپنی امی یا دادی اور نانی کی زندگی کا تصور کریں، تو پھر کون سی، کیا ہمیں چکیاں پیسنا پڑتی ہیں، کیا ہمیں جا کے لکڑیاں لانا پڑتی ہیں، کیا ہمیں بہت ساری بھینسیں اور پورے گاؤں کا اور 10 بندوں کا اور اتنی بڑی بڑی فیملی کا کھانا بنانا پڑتا ہے؟ نہیں، زندگی آسان ہو گئی ہے، ہر ایک کی زندگی میں آسانیاں ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی آسانیاں ہیں کہ جن پہ شکر لازم ہے، لیکن ہمیں شکر کے لیے الفاظ نہیں ملے، ہم اللہ کا دل سے شکر کرنا چاہیں تو یہ دعا پڑھیں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، اے رب مجھے تو توفیق دے، میری ہمت نہیں ہے، تو مجھے توفیق دے کہ تیری دی گئی نعمتوں کا میں شکر ادا کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔